بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے سورۃ المائدہ کی 3 آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا تو اس کے احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیرو بنے، پوری طرح ان کو فالو کریں۔ جب اللہ نے ہمیں مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی مہربانی کا حق اسی طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم پورے مسلمان بنیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے اس عظیم احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ حق اگر ادا نہ کیا گیا تو جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس احسان فراموشی کا وبال ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ ہم سوچیں تو ہم مسلمان کا لفظ تو بولتے ہیں، لیکن اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اسلام لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی کسی خاندان میں اور کسی گھرانے میں پیدا ہو جائے؟ جیسے ایک راجپوت ہے تو اس کا بیٹا راجپوت ہوگا، یا مسلمان کسی نسل اور برادری کا نام ہے، جیسے ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، یا ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کیا ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہو گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت یا ہندو ہو، انگریز ہو، پنجابی ہو، حبشی ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں مردم شماری کے رجسٹر میں تو رہے گا، لیکن اصلاً وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو ہمیں حاصل ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود ہمیں حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر ہمارے ساتھ لگی رہے، ہم اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ اگر کوشش کر کے اسے حاصل کریں گے تو یہ مل جائے گی، اور اگر اس کی پرواہ نہ کریں گے تو یہ چھن بھی سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے جیسے ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے ادا کر دے اور وہ یہ کہے کہ بس وہ مسلمان ہو گیا؟
نہیں، بلکہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ بس نام کا مسلمان ہے۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ تو ہو سکتا ہے اور جاٹ ہی رہے گا، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا ناممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان در حقیقت وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو، پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں ہے، بلکہ اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے، فرق علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم نے اس کا اور اس کا عالم سے کیا تعلق ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور جو کائنات رب نے بنائی ہے اس میں اس کا مقام کیا ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو اور ایک مسلمان کا بھی ہو تو اس میں فرق کس بنا پر ہوگا؟ ہم کیوں یہ کہیں گے کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ یعنی ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جس پر ہم شکر کرتے ہیں اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں وہ اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتوں کا انحصار علم پر ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم و شان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسا دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر جو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اس لیے پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور خود اپنے راستے کے نشانات وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ اسی پر سمجھ لیجئے کہ مسلمان کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خود وہ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پر کس طرح عمل کر کے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آتے ہیں ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا مل جائے گا تو اس کی دو چار باتوں ہی سے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ علمی ہے جس کی وجہ سے ہم اور ہماری اولاد مسلمان ہوگی اور مسلمان رہ سکے گی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے لاپرواہی برتی جائے۔
ہم اپنے جتنے بھی کاروبار کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم ان سے غفلت نہیں برتتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے غفلت برتی تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جس چیز پر ہمارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے، کیا ہم اس کے بارے میں بھی اتنا ہی چوکنا ہے؟ کیا علم نہ ہونے کی بنا پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ ہم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہیں، اس محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص لازماً مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال اس دین کا علم سیکھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص رات کے 24 گھنٹوں میں سے دن اور رات میں صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں لگا دیتا ہے تو کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو حاصل ہو جائے گا کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب سمجھ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہو تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ صرف کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔